ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور حیات طیبہ کو ہمارے لیے ایک ماڈل اور نمونہ قرار دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہر معاملے کے اندر تمہارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. یہاں قدرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہی کیوں؟ گو کہ یہ مستقل ایک موضوع ہے جس پر کافی گھنٹوں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً اس کو سمجھنا ہو تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سوشل لائف تھی، کوئی پرائیویٹ لائف نہیں گزاری آپ نے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار بھی تھے، صحابہ بھی تھے، بیگمات بھی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر کام کیا ہے، اللہ نے کروایا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ اچھے بھلے دیندار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، وہ اپنی بیگمات کی شکایت کرتے ہیں، اور اچھی بلی پڑھی لکھی بیگمات ہیں، خواتین ہیں، وہ اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتی ہیں. ظاہری سی بات ہے، غلطی کسی میں بھی ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سارا قصور ہی مرد کا ہے یا سارا قصور ہی خاتون کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہم نے اپنی بیگموں کے ساتھ بھی سلوک کرتے وقت دیکھنا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا سلوک کیسا تھا. دیکھیں، ہماری ہے ایک ایک بیوی، ہم ان سے شاکی ہیں، ان کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک 11 بیویاں تھیں. ایک نہیں تھی، دو نہیں تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 بیگمات ازواج مطہرات، جن میں سے 9 بیک وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں تھی، اور 2 ایسی بیگمات تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہی میں وفات پا چکی تھی.
ہم سے ایک سنبھالی نہ جائے، ہمارا گھر ایک کے ساتھ ہی خوشحال نہ ہو، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ 11 بیگمات پہ مشتمل، بیک وقت 9 بیگمات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی بیگمات کے ساتھ رویہ کیا تھا، برتاؤ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں۔ میں اور آپ آج سے یہ کوشش کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے، جس طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر بھی وہی سکون، وہی اطمینان پیدا کرے گا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر تھا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، گھر کا سکون پیسے سے نہیں ہوتا، اور گھر کا سکون دولت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق دل کے سکون کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ ہے، 11 گھر ہے، 10-11 گھر ہے، ہر گھر میں پیغام بھیجا جاتا ہے کہ فقیر کو کچھ دینا ہے، 10 کے 10، 11 کے 11 گھروں سے جواب آتا ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سکون بڑا ہے، اطمینان بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیگمات کو ٹائم دیا کرتے، وقت دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ 2 اوقات آپ کے ایسے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام بیگمات کے گھروں میں جا کر ان سے خیریت دریافت کرتے، ان سے حال چال پوچھتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھاتے، فجر کی نماز کے بعد صحابہ فرماتے اپنی جگہ پہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہو جاتا، سحا کا چاش کا وقت آ جاتا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رکعات ادا فرماتے، ثم يدخل على نسائه امرأة يسلم علیہن ويدعو لہن، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر بیگم کے گھر میں باری باری جاتے۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ السلام ہر بیگم کے گھر باری باری جا رہے ہیں، یسلم علیہن، ان کو باقاعدہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نئی شادی ہوئی، سیدہ عائشہ فرماتی ہمیں خیال تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روٹین سے ہٹ جائیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام روٹین سے نہیں ہٹے بلکہ روٹین سے الگ بھی آئے۔ رات کا وقت تھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ آئے، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ سلامتیاں نازل فرمائے، تمہارے اوپر اللہ رحمتیں نازل فرمائے، تمہارے اوپر اللہ برکتیں نازل فرمائے۔ یہ ایک بیوی کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے گھر میں باری باری آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے اور سب کو سلام دعا کہتے، برکتوں کی دعائیں کرتے، پھر آپ علیہ السلام اپنے کاموں کے لیے چلے جاتے۔ پھر جب عشاء کے بعد کا وقت ہوتا، سیدہ عائشہ فرماتی اذا انصرف من العصر دخل علی نسائہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر یہی معمول ہوتا، روزانہ عصر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھاتے، ذکر فکر اذکار کرتے، باری باری سارے گھروں کے اندر جاتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فجر کے بعد تو سلام پھیر کے جلدی چلے جایا کرتے تھے، لیکن عصر کے بعد ہر ایک کے پاس بیٹھ کے باقاعدہ گفتگو کرتے، ہر ایک سے پوچھے کوئی چیز چاہیے، کوئی چیز لانی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے، معمولات سے ہٹ کے گفتگو فرماتے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسرے کام کے لیے جاتے۔ اب دیکھ لیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 وقت باقاعدہ دن میں روزانہ دیتے اپنی بیگمات کو، ایک طلوع آفتاب سے لے کے سب کو ملتے ہیں ضحیٰ کے بعد، اور دوسرا عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک ہر ایک کے پاس رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں ہماری زندگی زیادہ مصروف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی زیادہ مصروف تھی؟ اب یہ فیصلہ کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 وقت کی امامت بھی کروانی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مفتی فتوے بھی دینے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور قاضی اور جج فیصلے بھی کرنے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور کمانڈر اور مجاہد جہاد بھی کرنا ہے، علاقے کی جانب لوگوں کو بھی بھیجنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مدرس اور استاد اصحاب صفہ والوں کو علم بھی دینا ہے، تعلیم بھی دینی ہے۔ آپ جو مرضی شعبہ نکال لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ شاید ہی دنیا کے اندر کسی کی زندگی اس قدر مصروف گزری ہو، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ روزانہ 2 دفعہ اپنی تمام بیگمات کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھ لیں، میں دیکھ لوں، آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ بیوی کو ٹائم نہیں دینا۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اس وقت ایک دوسرے کی قربت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ممانست زیادہ چاہیے ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو زیادہ سمجھنا ہے، تو بعض اتنے نالائق اور بے وقوف ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے گھر آتے ہیں تاکہ بیوی کے اوپر روب پڑ جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یار دوست سمجھاتے ہیں، پھر لوگ تانے مارتے ہیں، اے ویکھو ویاہ تو پہلے چنگا بھلا ملتا سی، ویاہ تو بعد بڈھی دے نال لگ کے سانو ملنا ہی گیا۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، گھروں کے اندر سکون پیدا کرو، خوشحالی پیدا کرو، اور اپنی بیگمات کو ہمیں ٹائم دینا ہے۔ میں نہیں کہتا ہر وقت پلو سے بندھے رہو، لیکن کم از کم اتنا وقت تو دو جتنا وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ اور میں کہتا ہوں بیڑا غرق ہو جائے اس موبائل کا، اس نے دور والوں کو تو قریب کیا ہے، قریب والوں کو دور کر دیا ہے۔ گھر میں جاتے ہیں، سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوتا ہے، بی بی نے اپنا پکڑا ہے، بابے نے اپنا پکڑا ہے، شوہر نے اپنا پکڑا ہے، بیوی نے اپنا پکڑا ہے، بیٹوں نے اپنا پکڑا ہے، بیٹی نے اپنا پکڑا ہے۔ وہ قریب بیٹھے ہوئے دور ہو گئے ہیں اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ دور والے قریب ہیں، وہ 7 سمندر پار لوگوں سے گپیں ہو رہی ہیں، ہانکی جا رہی ہیں، لیکن جو پاس بیٹھا ہے اس کے لیے اٹھ کے پانی پلانے کا ٹائم نہیں ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بات کر بھی لی ہے تو اس طرح کی ہے، موبائل کے اوپر نگاہ ہے، ہوں ہاں ہی ہاں کر کے جو ہے وہ اگلے بندے کو باور کرا دیا کہ مجھے آپ سے بات کرنے کی کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے، انگوٹھی پہنی بڑی خوبصورت تھی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار انگوٹھی کو دیکھ رہے ہیں، انگوٹھی بڑے خوبصورت ہے، صحابہ کے مابین بیٹھے انگوٹھی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے بڑی مجلس سے اٹھ کے آپ علیہ السلام چلے گئے، کبھی ایسے جاتے نہیں تھے، بڑی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، انگوٹھی اتار کے گھر میں رکھ دی، فرمایا صحابہ مجھے معاف کر دینا، میں غلطی چاہتا، غلطی ہو گئی، پیغمبر تم سے معذرت چاہتا ہے، تم سے باتیں کرتے ہوئے میں انگوٹھی دیکھنا شروع ہو گیا تھا، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اس کام صحیح نہیں کیا، میں تمہیں محفل میں، بڑی محفل میں نظر انداز کر رہا تھا، تو نظر انداز کرنے والی جو چیز ہے وہ میں نے اتار کے اپنے گھر کے اندر جا کے رکھ دی ہے۔ اور ہم دیکھیں یہ موبائل کتنے لوگوں کو نظر انداز کرتا ہے، شادی پہ جائیں، بیاہ پہ جائیں، مرگ پہ چلے جائیں، جنازوں پہ چلے جائیں، وہاں جنازوں کے اندر بھی جو ہوتا ہے وہ اپنی نمائش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس 1 لاکھ کا ہے، 1.5 لاکھ کا ہے، ایسے کر کے جو ہے لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے یار، باہر دکھا لیا کرو، لیکن گھر کے اندر جا کے گھر میں رہا کرو۔ اگر گھر کو بنانا ہے نا، گھر بنانا ہے، وہ جو افتخار عارف نے کہا تھا، اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ مکان ہوتا ہے اینٹوں کا نام، پتھروں کا نام، پلستر کا نام، اشیاء کا نام، اور جو گھر ہوتا ہے وہ محبت کا نام ہوتا ہے، الفت کا نام ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کا نام ہوتا ہے۔ اگر اپنے گھر کو گھر بنانا ہے نا تو گھر میں آ کر گھر رہا کریں۔ میں ایسے لوگوں کی محفل عشرت سے دور رہتا ہوں جو جلا کر آشیاں اپنا لوگوں کے گھر آباد کرتے ہیں۔ بھائیو، گھر میں سکون لینا ہے نا تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر کی دہلیز میں جانے سے پہلے اپنے عہدے، اپنی چودریں، اپنا مفتی پن، اپنا عالم ہونا، اپنا فقیہ ہونا، اپنا شیخ اور کاروباری ہونا دروازے کی دہلیز پہ چھوڑ کے اندر داخل ہوا کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں گھر میں لے کے داخل ہوں گے، پھر اللہ کی قسم گھر کے اندر ڈانگ سوٹا ہے چلنا، کبھی سکون نہیں آنا۔ اس لیے پہلی گزارش یہ ہے، ان کو ٹائم دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹائم دیتے تھے۔ اور دوسری بنیادی چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام برسر عام اپنی بیگمات کی تعریف کیا کرتے تھے۔ نہ دل پہ ہاتھ رکھو
کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی بیگمات کی تعریف کی، میری بیگم بڑی اچھی ہے، شرم آتی ہے کہتے ہوئے، حیا آتی ہے کہتے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات نے ساتھ دیا، لیکن دو بیگمات ایسی ہیں جن جیسا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ مکہ کے اندر امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساتھ دیا، حق کی ادا کر دیا، اور مدینہ کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساتھ نبھایا تو کمال ہی کر دیا، کمال ہی کر دیا۔ اب یہ دو بیگمات ہیں، باقی بھی بہت اچھی ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ پیغمبر کی جس طرح دنیا میں بیویاں ہیں، جنت میں بھی بیویاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تعریف کرنے سے ہچکچائے نہیں۔ اور کیا چاہیے عورت سے؟ کتنی مشرقی خواتین ہیں، جب شوہر پہ تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان پر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کیا ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہماری بیگمات سارا زیور لا کے ہمارے قدموں میں نچھاور نہیں کر دیتی؟ وہ ہماری آنکھوں میں پریشانی دیکھتی ہیں، ہمیں کبیدہ خاطر دیکھتی ہیں، کاروبار میں نقصان دیکھتی ہیں، وہ اپنا سارا زیور جو ان کا ہوتا ہے اپنے شوہر کو دے کے کہتی ہیں جاؤ کام کرو، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ پھر دے دے گا۔ اور یہ میری بات لکھ لیں، میرا تجربہ نہیں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بچہ ہوں، آپ میرے بزرگ اور بڑے خاندان والے ہیں، سارے ہی ہیں، میں نے ساری زندگی آپ میں گزاری ہے، آپ میرے بڑے اور بزرگ ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کبھی ایک دفعہ زیور بک جائے بعد میں بنتا کبھی بھی نہیں ہے۔ پتہ خاتون کو بھی ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ بک گیا دوبارہ بننا کوئی نہیں، اللہ نہ کرے کسی کو یہ نوبت پیش آئے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے ہماری بیٹیوں کی جس طرح تربیت ہوئی ہے، وہ جیسی تیسی بھی ہوں اپنے شوہر کے لیے سارا کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ کوئی نشئی مل جائے، جہاز مل جائے، بنگی مل جائے، چوڑا چمار مل جائے، وہ اس کی خوشنودی کے لیے، گھر کے سکون کے لیے سارا کچھ دے دیتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے آواز آئی السلام علیکم، ابھی باہر سے آواز ہی آئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے اختیار کہا، خوش ہو گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی چہرے پہ خوشی چھا گئی، فرمایا اللہم حالہ، یا اللہ یہ تو میری سالی حالہ کی آواز لگتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا حالہ کی آواز میری ختیجہ سے ملتی ہے۔ میں عائشہ حالہ لگتی ہے، حضرت آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا جب یہ بولی مجھے ختیجہ یاد آ گئی، ختیجہ بھی ایسے ہی بولا کرتی تھی، بہنوں کی آوازیں آپس میں ملتی ہے نا، یہ ختیجہ کی آواز ہو بہو حالہ جیسے، حالہ کی آواز ہو بہو ختیجہ جیسی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہر وقت ختیجہ 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 ختیجہ؟ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت اور نوجوان بیوی دے دی ہے، وہ بوڑھی عورت تھی چلی گئی، کیا ہر وقت اسی کو یاد، اسی کو یاد، اسی کو یاد؟ فرمایا ایسا مت کہو، تم کہتی ہو نا تم مجھ سے اچھی ہو، ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اللہ نے مجھے اس سے بیوی بہتر آج تک دی کوئی نہیں ہے۔ یہاں بیوی مر جائے، دوسری شادی کر لی اور پہلی کو ویسے ہی بھول جاتا ہے، پہلی کا کبھی ذکر کرنے کا نام ہی نہیں لیتے کہ اس نے مشکلات میں کتنا ساتھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ ختیجہ کے بعد 10 بیویاں ملی، ختیجہ نہیں بولی، کیونکہ اس نے زخموں پہ مرہم رکھا تھا۔ جب پتھر کھا کے کبھی آتے تھے نا گھر میں تو ختیجہ ہی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، جب گالیاں کھا کے آتی تھی ختیجہ اپنا دامن کشادہ کیا کرتی تھی، جب لوگ کاروبار نہیں کرتے تھے ختیجہ ہی اپنا سونا اور چاندی نکال کے دیا کرتی تھی۔ میں عائشہ کیا کہتی ہو، ختیجہ جیسی کون ہو سکتی ہے؟ قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، میں لوگ میرا انکار کرتے تھے، ختیجہ مجھ پہ ایمان لاتی تھی، مجھے لوگ جھوٹا کہتے تھے، میں دل گرفتہ ہو کے جاتا، ختیجہ کہتی نہیں آپ سچے ہیں۔ وواستنی بمال اذ حرمنی الناس، میں عائشہ لوگوں نے مجھ سے مال و دولت چھین لیا، ختیجہ نے اپنا سارا مال مجھ پہ قربان کر دیا۔ یہ تعریف کی ہے، کبھی ہم نے اتنا حوصلہ رکھا ہے؟ پھر کہتے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، اس کی کتنی دل آزاری ہوتی ہوگی جب وہ خاتون سارا کچھ آپ کے قدموں میں نشاور کر دے، سارا پیسہ دے دے، اپنا سارا سونا دے دے، چاندی دے دے، جو مردی دے دے، پیچھے سے بھی لا کے دے، پھر آپ اسے آگے سے جتلائیں، آگے سے برا بلا کہیں، تو میرے بھائیوں گھر کے اندر سکون نہیں آنا۔ یہ سکون کا دوسرا نسخہ ہے، پہلا ٹائم دو، دوسرا اس کی خدمات کا اعتراف کرو، جہاں اس کی تعریف بنتی ہے وہاں برملا اس کی تعریف کرو، اور تیسرا کام
جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھل کے اظہار محبت کیا کرتے تھے, کھل کے محبت کا اظہار کرنے کہ مجھے اپنی بیویوں سے بڑا پیار ہے. آج پھر میں کہتا ہوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو, کتنی دفعہ مجمعوں کے اندر, لوگوں کے اندر, بہن بھائیوں کے اندر کبھی کہا ہو کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے, ڈر لگتا ہے لوگ خفا ہو جائیں گے. بھائیو, جہاں اس کا قصور ہے وہاں تو مان لو, لیکن جہاں اس نے کچھ کیا ہے, کوئی خدمت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں محبت پیدا ہو گئی ہے, اس کا تو اظہار کرو. اس میں کیا جاتا ہے؟ اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں, کوئی تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بکریاں ذبح کرتے, جانور ذبح کرتے کوئی, فرمایا کرتے ارسلوا بها الی اصدقاء خدیجہ, یار عائشہ یہ بکری ذبح ہو گئی ہے, خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجنا ہے, سہیلیوں کو. ارسلوا بها الی اصدقاء خدیجہ, عائشہ یہ گوشت کے شاپر بناؤ, جو بھی بناؤ, تم نے خدیجہ کی سہیلیوں کو لازماً گوشت بھیجنا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی, میں نے پھر کہا خدیجہ, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تو خدیجہ کا ذکر چھوڑ دیا کریں, پھر خدیجہ, پھر خدیجہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں انی قد رزقت حبها, عائشہ اللہ نے خدیجہ کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دی ہوئی ہے. یہ محبت کا اظہار کیا, سریعام کیا کہ عائشہ اللہ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی ہے. اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہنے لگے, ای الناس احب الیک, فرماتے میں جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا, ملاقات ہوتی, بات ہوتی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مسکرا کے ملتے, بڑے ہنستے کھلکھلا کے ملتے. جب بھی مجھے دیکھتے مسکراتے ہوئے ملتے, تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں سب سے زیادہ مجھے سے پیار ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دیکھنا, معاملات کرنے. کہتے ایک دفعہ میں آیا, میں نے آ کر پوچھ لیا, ای الناس احب الیک, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے, کون پیارا ہے؟ کہتے ہیں مجھے خیال تھا کہ میرا نام آئے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عائشہ, دنیا میں سب سے زیادہ مجھے جس سے پیار ہے وہ عائشہ ہے. یہ بیوی سے اظہار محبت کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے بیوی سے اظہار محبت بیوی کے سامنے کیا, اب ایک عام باہر کے بندے کے سامنے بات کرے مجھے عائشہ سے بڑا پیار ہے. امہات المؤمنین نے اس بات کو محسوس کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کی محبت بہت زیادہ ہے. اب بات کرنے کی جرت بھی نہیں ہو رہی ہے, اب حوصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بات کیسے کرے. پھر کسی کو خیال آیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی جائے, وہ اپنے ابو سے جا کے بات کریں. ان کو بلایا, کہا جاؤ اپنے ابو جی کو کہو جا کر محبت سب کو برابر کی دیا کریں. آپ خرچہ بھی برابر دیتے ہیں, وقت بھی برابر دیتے ہیں, لیکن محبت برابر نہیں دیتے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے وہ پہلے ہی کہہ دیا, یا اللہ میرے دل کا مجھ سے سوال نہ کرنا, دل عائشہ کی طرف ہی جاتا ہے, محبت مجھے عائشہ سے زیادہ ہے. سارب نے مل کے سمجھانے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روانہ کیا. سیدہ فاطمہ فرماتی میں اپنے ابو کے پاس گئی, میں نے کہا ابو جی آپ کی بیگمات کی یہ فرمائش ہے. وہ کہتی ہے محبت سب میں برابر کی تقسیم کریں. یہ محبت کے اندر ان کو اپ ڈاؤن گوارا نہیں ہے, کبھی زیادتی گوارا نہیں, برابری چاہتی ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, فاطمہ تم اس سے کیوں پیار نہیں کرتی جس سے میں پیار کرتا ہوں؟ مجھے فاطمہ مجھے عائشہ سے پیار ہے, اگر تو چاہتی ہے میں تجھ سے پیار کروں تو بھی عائشہ سے پیار کر. گزارش بس یہی کرنا چاہتا ہوں, جہاں ایسا موقع ہے وہاں اظہار کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, جائز معاملات میں. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہمیں نظر آتی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیگمات سے مشورہ کیا کرتے تھے. دیکھیں ایک تو باہر کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں مشورہ کر لیا جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ہم تو داخلی معاملات میں بھی ان سے مشورہ کرنا گوارا نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں بس ہمارا کہا پتھر پہ لکیر ہو گیا, جو ہماری زبان سے نکل گیا اب بس وہی ہوگا. گھر کا ماحول ہی ایسا تنگ نظری سا بنایا ہوتا ہے,
کسی کو گوارا ہی نہیں کرنا کہ وہ آپ کی بات کے ساتھ بات کر سکے. ذرا سی کسی نے بات کی ہلا 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 شور مچا دیا, اوسان خطا کر دیے, چیخنا چلانا شروع کر دیا, اگلے بندے کو ایسا مینٹلی ٹارچر کیا, وہ ساری زندگی پھر جب تک مرتا نہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں لیتا. تو جدوں کہ مر جاتا کہتے شکر اللہ مر گیا, جان چھٹی. یہ کام نہ کریں خدا کے لیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام, میں تو داخلی معاملات میں کہتا ہوں مشورہ نہیں کرتے, کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, کیا سینا ہے, کیا پینا ہے, کیا باہر سے لے کے آنا ہے, کیا اندر سے لے کے آنا ہے. یہ تو گھریلو معاملات ہے نا, کہ ہنڈیا پوچھ کے پکانا, یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. کپڑے مشورے سے خریدنا, اس سے بھی بڑے بڑے معاملات ہیں. اللہ کے بندو جتنے مرضی بڑے معاملات ہو جائے, کیا وحی سے بڑا بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے. ہمارا یہ ذہن ہے عورتیں اس قابل نہیں کہ ان سے مشورہ کیا جائے, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے, ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی. اللہ کے بندو خدا سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح کی بات زبان پہ لانے سے پہلے تم کام کیوں جاتے, کام کیوں نہیں جاتے, تمہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا, ان کی اس طرح تحقیر کرتے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے, اور آپ کو تاج نبوت پہنا دیا جاتا ہے, اور فرشتہ آتا ہے غار حرا میں پکڑ کے کہتا ہے اقرا اقرا اقرا, پڑھو پڑھو پڑھو. وحی نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. 5 آیات نازل ہوئی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے. معاملہ پہلا تھا, طبیعت گھبرا گئی. اب مجھے بتائیے, ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو, خطرناک معاملہ ہو, پریشان کن معاملہ ہو, ہمارا کوئی کاروبار کا نقصان ہو جائے, اس طرح کا معاملہ ہو جائے, گھر میں باہر پریشانی ہو, کبھی ہم اپنی بیگم کے ساتھ جا کے مشورہ کرتے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے دیندار اور سمجھدار, عقل مند اور باشعور. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہمیں. یہ بیوی کی اہمیت کو سمجھایا کہ وحی نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر بیوی کے پاس جاتے, زملونی زملونی دثرونی دثرونی, مجھے کمبل دے دو, مجھے کوئی اوڑھنی دے دو, مجھے کوئی چادر دے دو, مجھے سردی لگ رہی. کب کپا رہے تھے, گھبرا رہے تھے. لقد خشیت علی نفسی, خدیجہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے, مجھے لگتا ہے کوئی مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے. اب دیکھیں نا, مشورہ کرنے کا فائدہ ہو گیا. بیوی جانتی تھی, مزاج آشنا تھی, اپنے شوہر کو جانتی تھی. میں نا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں. آپ ایک سوشل ورکر ہیں, اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. آپ سوشل, میں نے شروع میں کیا لفظ بولا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اس لیے نمونہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرائیویٹ لائف نہیں, سوشل لائف گزاری ہے. آپ نے انفرادی زندگی نہیں گزاری دیگر لوگوں کی طرح, دیگر لیڈروں اور انبیاء کی طرح. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی زندگی گزاری ہے, اور ہر شعبے سے آپ منسلک اور ریلیٹڈ رہے ہیں. اور یہ نبوت سے پہلے تھے, رسالت سے پہلے تھے. سیدہ عائشہ نے, سیدہ خدیجہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اوصاف مبارکہ ذکر کیے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی خدمت کیا کرتے. رشتہ داروں کو ملتے ہیں, آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں, یتیموں کا آسرا ہے. آپ تو محبوب ناس ہیں, محبوب الناس ہیں, محبوب عوام ہیں. آپ تو سوشل ورکر ہیں, لوگ تو آپ کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں. آپ کو کون مارے گا؟ مشورہ کرنے کا فائدہ ہوا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک رشتہ دار جناب ورقہ بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ, یا رضی اللہ عنہ کہہ لیں, گو کہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن نبوت کو تسلیم کر چکے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پوچھا گیا تھا ان کے بارے میں, یہ ورقہ کا کیا ہوگا؟ میں نے ورقہ کو دیکھا, خواب میں سفید لباس پہنا ہوا تھا, اور جو خواب میں سفید لباس میں نظر آئے وہ جنتی ہوتا ہے. کہا میں نے ورقہ کو خواب میں سفید لباس میں دیکھا تھا. ورقہ نے جا کر سنی, بیٹا حضرت اپنے بھتیجے کی بات سنیے. کزن تھے ورقہ بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ, عیسائی تھے, انجیل جانتے تھے, تورات جانتے تھے. میں بیٹا کیا بات ہے؟ میں میرے ساتھ یوں معاملہ ہوا ہے. واللہ ھذا الناموس انزل علی موسیٰ, اللہ کی قسم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, آپ پر تو اللہ نے وہ فرشتہ نازل فرمایا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا. آپ تو اللہ کے آخری نبی بن گئے. دیکھیں بیوی سے مشورہ کرنے کا کتنا فائدہ ہوا. اگر ہم سیرت النبی میں دیکھیں, بڑی مثالیں ایسی مل سکتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی معاملہ پیش آتا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لازماً جا کے مشورہ کیا کرتے.
باتیں تو میں کافی لکھ کر آیا تھا، وقت 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو آخری پوائنٹ ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ اس لیے بھی خوشگوار تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھرانے کی، اپنی بیگمات کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں اس کو جو ہے وہ بالکل کھلا ہی چھوڑ دینا ہے، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت دی گئی ہے، آپ نے ان کی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے، جان و مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کی کفالت بھی کرنی ہے، ان کے اخراجات بھی آپ نہیں کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت بھی آپ نہیں کرنی، کسی مولوی نے جو جمعے والے دن نہیں کرنی میں نے، یا کسی جو ہے وہ باجی نے آ کے نہیں کرنی، یہ شوہر کا فرض بنتا ہے وہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیگمات کو تہجد پڑھوایا کرتے تھے، اور میں اور آپ سوچوں ہم میں سے کتنے شوہر ہیں جن کی بیگمات 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، بلکہ افسوس کا مقام تو یہ ہے اچھی بلی پیچھے سے نمازی آتی ہیں، شوہر کے گھر آ کے بے نمازی ہو جاتی ہیں، شوہر کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، وہ خود بے نماز ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوئے ہوئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اچانک آنکھ کھل گئی، وہی ہوئی خواب کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما انزل اللہ من الخزائن، آج رات اللہ نے بڑے ہی خزانے نازل کر دیے، وما انزل من الفتن، اور آج رات فتنے بھی بڑے نازل ہوئے، جب مال آتا ہے ساتھ فتنے لے کے آتا ہے، میں خزانے بھی بڑے آئے ہیں، فتنے بھی بڑے آئے ہیں، من یوقظ صواحب الحجرات لکی یصلین، اٹھو میری بیگمات کو جگاؤ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اور جب آخری عشرہ آتا تھا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جب آخری عشرہ آتا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں شدہ میں ذرا، آپ علیہ السلام کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَا، اپنی بیگمات کو بھی ساری رات تہجد پڑھواتے۔ یہ سب معاملات ہم کریں گے تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے ہمارے گھروں میں سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے گھر کو، اللہ آپ ہم سب کے گھروں کو سکون والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔